اس خوف کے تابع کہ یہ جو ٹرول آرمیز ہیں، یہ جو ٹرول کیمپینرز بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ سچ بولیں گے اور اگر آپ ایسی بات کہیں گے کہ جو پبلک کے نوٹس میں آنی چاہیے اور ایک عجیب و غریب ایک ہیجان برپا ہے، ہمیں یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ کس طرف دھکیل دیا ہے قوم کو چند ان نااقبت اندیش لوگوں نے جو اپنے سیاسی مفادات کی خاطر پہلے یہ ایل ٹریننگ پرووائڈ کرتے رہے اور پھر اس ایل ٹریننگ پر بیسڈ اپنی پولیٹیکل کیمپیننگ کراتے رہے اور ان کو ایک ایسے اندھے کنویں میں دھکیل دیا۔ اب میں اس یوتھ کو کلپیبل نہیں سمجھتا کہ وہ یوتھ اس کی ذمہ دار ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس آگ کو بھڑکایا ہے۔ میں یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ جب ایک نہیں 2 جنرل آفیسرز اور سینئر رینک کے آفیسرز اور ایک اتنا بڑا لاس ہوا ہو تو پاکستان آرمڈ فورسز کے سربراہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے۔ تو اس جنازے پہ جب گیا تو میں نے فیل کیا، ان کی ایبسنس کو فیل کیا، اور مجھے یہ پوچھنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی کہ اتنے بڑے لاس پہ وائی پریزیڈنٹ آف پاکستان از مسنگ، وہ یہاں کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ ملک سے باہر ہیں؟ کیا انہوں نے تکلیف کرنا مناسب نہیں سمجھی کہ اتنے بڑے حادثے پر جنازے میں شرکت کریں؟ تو مجھے بڑی ایک کیوریوسٹی تھی، تو میں نے ارد گرد لوگوں سے پوچھا، تو جو سینٹیمنٹ مجھے وہاں ملا وہ بڑا خوفناک ہے، اور وہ یہ تھا کہ تحریک انصاف کے چند نوجوان جو کہ گمراہی کی آخری حد سے آگے نکل چکے ہیں، انہوں نے کچھ سوشل میڈیا پہ ایسی پروپوگیشن کی ہے جس میں انہوں نے کچھ نیگیٹو پوسٹس کی، تو اس بنیاد پر پریزیڈنٹ الوی جنازے میں شرکت نہیں کر سکے۔ فار می دس واز، میرے لیے یہ چیز برداشت کرنا کہ صدر مملکت جو کہ ہمارے ان اداروں کے سربراہ ہیں، جو ریاست کے سربراہ ہیں، اور ایک ایسی سوچ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود ایسا شاید نہ سوچتے ہوں، لیکن کہاں پر انہوں نے اس پولیٹیکل پارٹی نے اس ٹرول آرمی کو اور یہ کس طرح سے گمراہ کر دیا۔ اور جب میں نے وہ تفصیل دیکھی تو وہ بچہ کوئی ایک 20 سال کا ہے، ایک 22 سال کا ہے، ایک 18 سال کا ہے، اور وہ پوسٹس کیا کر رہے ہیں کہ اگر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رجیم چینج میں انوالو تھے تو یہ جہنم واصل ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آئی ہیو نو ورڈز ٹو سے دیٹ۔ اور جب میں یہ چیزیں دیکھ رہا تھا تو اسی وقت میرے سامنے ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ ایک خبر فلیش کرنا شروع کی۔ دا ریزن آئی ایم سٹنگ ہیئر ان دا پریس کانفرنس، میں جو آج آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ہر شہری تک بات پہنچے، تو اسی وقت سکرینز پہ ایک نیوز فلیش کر رہی تھی کہ کے پی چیف منسٹر امریکن ایمبیسڈر سے ملاقات کر رہے ہیں، ان سے فنڈز وصول کر رہے ہیں، ان سے گاڑیاں لے رہے ہیں۔ تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یو ایس ایڈ کا ایک مشن جو اس نے کوئی ایک پروجیکٹ وہاں پر کیا ہوگا اور کوئی فنڈنگ ہوگی، میں نے سنا ہے کہ 17.5 ملین $US کی وہ فنڈنگ تھی، اور وہ اگر کے پی میں جائے تو وہ کوشر ہوگی، اور اگر محمود خان ملیں سفیر امریکہ کے کو تو وہ حلال ہے۔ تو پھر وہ بیرونی سازش، پھر وہ خط، پھر امریکن ایڈمنسٹریشن کا وہ رجیم چینج کے لیے ان سفارتکاروں کو دھمکانا جو کہ کوئی ایک ناول سٹوری انہوں نے کریٹ کی تھی اور جیب سے وہ خط نکال کے لہرایا تھا۔ تو میں ان دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کے کوشش کرتا رہا سمجھنے کی کہ یہ حادثہ کیسے پیش آ رہا ہے، یہ انحطاط پذیر ہم کیوں ہو رہے ہیں، یہ روز روز ہم اس پٹ کے اندر کیوں دھکیلے جا رہے ہیں، یہ کیا وجوہات ہیں۔ تو میں اس منافقت کو، اس پوری دھوکے بازی کو اپنے سیاسی مفاد کی خاطر پاکستان کی سفارت کو داؤ پر لگانے کو، اپنے مفاد اور اقتدار کی خاطر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت کو اس حد تک بھڑکانے پہ وہ پورا منترا کہ وہ سراج الدولہ کون ہے، اگر وہ ایک معرفت میں گفتگو کرتے ہوئے کہ وہ سپہ سالار، وہ اور سراج الدولہ اور یہ میر جعفر اور یہ میر جعفر کے ساتھ میر صادق، تو میں آئی واز جسٹ کنیکٹنگ دا ڈاٹس کہ جب ان صاحب کی حکومت ابھی تھی
तो ये रोज उठ के ये कहते थे कि इनकी जुर्रत नहीं हो सकती, मेजॉरिटी मेरी है और ये मेजॉरिटी मेरी रहेगी, इनके दांत खट्टे करूंगा, ये कैसे मुझे नंबर्स में हरा सकते हैं। फिर उसके बाद जब नजर आने लगा कि इत्तेहादी जो उनके अलायंस थे, जिसमें MQM थी, जिसमें खालिद मक्सी साहब की पार्टी थी, जिसमें और उनके अलायंस थे जो उनके साथ खड़े थे, जब उनकी सपोर्ट वहाँ से हटने लगी, मुस्लिम लीग कायदे आज़म की सपोर्ट उनसे हटने लगी, चौधरी शुजात साहब की पार्टी की सपोर्ट हटने लगी, उन पे BNP की सपोर्ट उनसे पीछे हटने लगी, तो ये जब उनको नज़र आने लगा कि अब शिकस्त जो है वो नविश्ते दीवार है, तो फिर उसके बाद उन्होंने एक और कहानी शुरू की। 8 तारीख से लेके टिल द डेट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव के उस कासिम सूरी के इलीगल एक्ट तक ये अपनी पूरी पोजीशन को चेंज करते रहे। पहले कि मैं इनसे लड़ूंगा, ये कौन होते हैं, ये सब इकट्ठे होंगे, फिर उसके बाद एक सरप्राइज की कहानी तक लेके जाने पे, उसके बाद फिर वो पब्लिक कैंपेनिंग, और फिर वो न्यूट्रल का एक झगड़ा उठा लिया, और फिर वो अमर बिल मारूफ अपने आप को एक पुरानी आयत का हवाला देकर ये तशबीह देना कि मैं अमर बिल मारूफ हूं। माह मुहर्रम में लाहौरी चिली की खुसूसी पेशकश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम के महीने में जो लोग न्याज वगैरह तकसीम करना चाहते हैं उनके लिए लाहौरी चिली की जानिब से खुसूसी डिस्काउंट होगा। खाना हमेशा लाहौरी चिली से ही खाएं। लाहौरी चिली रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। एड्रेस 1026 Coney Island Avenue, Brooklyn, New York. Contact number 718-859-1400.